بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اور اس کی خادمہ کا دلچسپ واقعہ۔ فرعون اور اس کی خادمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا، یعنی کہ اپنے دربار میں اس کو بلوا لیا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے، فرعون نے اس وقت ایک تانبے کی، یہاں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرعون نے ایک تانبے کی عجیب و قسم کی گائے بنائی ہوئی تھی اور اس میں وہ دشمنوں کو یا کسی کو، مطلب کہ اپنے دشمنوں کو یا ظلم کرتا تھا تو وہ تانبے کی گائے میں اس کو ڈال دیتا تھا اور نیچے سے آگ لگا دیتے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ جب نیچے والا آدمی اس میں آگ میں پکتا تھا تو اس کی آوازیں جو نکلتی تھی تو گائے کی آواز، اس کی آواز جو ہے تبدیل ہو کر ایک عجیب و غریب آواز جو ہے نا اس میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی تھی، تو وہ سب حیران ہوتے تھے تو اور وہ ایک کرشمہ سمجھتے تھے، اور یہ سامری جادوگر نے اس کو بنا کر دی تھی۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا، یعنی کہ ایک ہی قبر میں دفنا دینا، کٹھی ڈالنا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں۔ فرعون نے کہا، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔
فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت قصہ ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی طاقت ہمارے اندر کتنی ہونی چاہیے، ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر موت بھی ہمارے سامنے ہو تو ہم اسے صبر اور شکر کے ساتھ گلے لگا لیں اور اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔